سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول اقرار کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جس طرح سے خونی رشتہ ہوتا ہے سگا بھائی، بلکہ اس سے زیادہ جو درجات حاصل ہے وہ اسلامی بھائی، یعنی اگر کوئی کلمہ گو ہو، اسلام کے فالوورز ہو، اسلام کے ماننے والے ہوں، تو وہ ایک اسلام کے ماننے والا دوسرے اسلام کے ماننے والوں کے درمیان جو رشتہ ہے خونی رشتے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور اس کی مثال قرآن و حدیث میں ہے، ایسی نہیں کہ یوں ہی۔ اور وہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ ایک سماج جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، کوئی کچھ، کوئی تاجر ہوتے ہیں تو کوئی خریدنے والا، کوئی دکاندار ہوتے ہیں تو کوئی گراہک ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان کچھ معاملات اور حقوق کو رکھ دیا ہے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے آگے فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہے تو ضرورت اس بات کی پڑ جاتی ہے کہ اپنے درمیان اصلاح کرتے ہوئے، صلح کرتے ہوئے اور بہترین انداز سے زندگی کو گزارا جائے۔ سامعین کرام، ایک آثار سنیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، تو جو سب سے پہلے جنگ پیش آیا جنگ بدر، جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت کم، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور جیت دلائی۔ مسلمانوں نے کافروں کو قتل بھی کیا اور پکڑ کر کے قیدی بنا کر کے بھی لایا۔ تو جتنے قیدی آئے ان قیدی میں سے ایک قیدی کا نام عدی بن عمیر تھا، جس کا ایک بھائی مصعب بن عمیر اسلام لا چکے تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ جب اس کے بھائی جو کافر تھا اس کو پکڑ کر کے لایا گیا تو اس کا سگا بھائی جو مسلمان تھا سامنے کھڑا تھا اور اس کو رسی سے دوسرے صحابی باندھ رہے تھے بہت مضبوطی کے ساتھ۔ تو عدی بن عمیر نے کہا کہ تو مسلمان ہو گیا تو کیا ہو گیا، تو میرا بھائی ہے، جس ماں کے پیٹ سے تو جنا ہے میں بھی اسی ماں کے پیٹ سے جنا ہوں، جہاں سے تو نے دودھ پیا میں بھی دودھ پیا، کیا تجھے رحم نہیں آتا کہ مجھے اتنے مضبوطی کے ساتھ مسلمان لوگ باندھ رہے ہیں اور تو کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے؟ مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جواب دیتا ہے کہ تو میرا بھائی تھا جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے جب اسلام کو قبول کیا اس وقت تمہارے ساتھ جو رشتہ ہے، جو تمہارے ساتھ خونی تعلقات ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ کو بنا دیا مسلمان کے ذریعے۔ تو جو بھائی ابھی میرے ساتھ ہے وہ اسلام جتنے لوگ لے کر کے آ گئے ہیں یہ سارے میرے بھائی ہیں، تو ابھی بھائی تھا میرے پہلے، تو بھی اسلام قبول کر لے تو بھی میرا بھائی ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خونی رشتے کے مقابلے میں جو مسلمانوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ کو رکھ دیا ہے اس میں زیادہ پختگی اور مضبوطی کو رکھ دیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان کو مکمل اگر کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ایمان مکمل ہو جائے تو تمہیں سماج میں وہ چیز کرنا پڑے گا جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اور جتنے مسلمان ہیں سب تو بھائی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنا ہوا رشتہ ہے۔ اس کی مثال موجود ہے کہ جب مسلمانوں کو مکہ میں ستانے لگے، مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے، سارے مسلمان مکہ چھوڑ کر کے جب مدینہ تشریف لے کر کے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر کے گئے تو جو وہاں کے صحابہ کرام تھے جو مکہ سے آنے والے تھے ان کے لیے کہا کہ جو میرے پاس جو چیزیں ہیں میں ساری چیزیں دینے کو تیار ہوں۔ رشتہ کیا تھا؟
خونی رشتہ نہیں تھا، صرف رشتہ یہ تھا کہ وہ کلمہ گو تھے، اسلام لانے والے میں سے تھے۔ تو کہا اتنا یہاں تک کہ کہہ دیا اللہ کے رسول میرے پاس 2 3 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جو لوگ آئے ہیں جو میرے مسلمان بھائی ہیں میرے ایک 2 بیوی سے آپ ان کی شادی کروا دیجئے، جو جائیداد ہے جو مال و دولت ہے اس کا آدھا حصہ آپ ان کو دے دیجئے۔ یہ اسلام کے درمیان مسلمانوں کے درمیان یہ تعلقات قائم ہونے چاہیے۔ ان کے درمیان رشتہ صرف یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے، اسلام کو ماننے والے تھے، تو اتنی محبت اللہ تبارک و تعالی نے دلوں میں ڈال دی۔ آج اگر ہم سماج کو چاہتے ہیں کہ شانتی اور سکون اور ایک بہترین سماج قائم ہو تو یہی محبت آج ہمارے درمیان ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے کہ جنگ یرموک جس میں مسلمانوں کی شکست ہوئی تھی، ہار ہوئی تھی، مسلمانوں کے درمیان کیا محبت ہونی چاہیے۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو قتل کیا گیا، مسلمان بے زار و قطر رو رہے تھے، کسی کا پیر کٹ گیا تھا، کسی کا ہاتھ، کوئی تو سر پہ چوٹ کھا کر کے گرے پڑے تھے۔ جب ختم ہو گئے، بھیڑ بھڑکا ختم، لاسٹ میں آخر میں ایک مسلمان کی آواز آئی، وہ بالکل زخم کھائے ہوئے تکلیف میں چلا رہے تھے کہ مجھے پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ ایک صحابہ دوڑ کر کے پانی لے کر کے جاتے ہیں، جو تکلیف میں تھا، پیاسا تھا، پانی پینے ہی والا ہوتا ہے کہ لب پاس سے ایک اور صحابی چلا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے۔ جو شخص تکلیف میں تھا اس نے کہا کہ اے پانی پلانے والے پہلے اس کو پلا، ایک میرا بھائی پاس چلا رہا ہے، شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ پھر اس کے پاس پانی لے کر کے جاتے ہیں، وہ پینے والا ہی ہوتا ہے کہ پاس میں کچھ اور دوری پر ایک اور مسلمان چلا رہا ہوتا ہے کہ پانی پانی پانی، پھر وہ بھی نہیں پیتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا، شاید مجھ سے زیادہ میرا بھائی ضرورت مند ہے، اس کے پاس لے کر کے جائیے۔ جب اس کے پاس لے کر کے جاتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ دم توڑ چکا تھا، وہ انتقال فرما چکے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ پھر سے وہ پانی پلانے والا دوسرے شخص کے پاس دوڑ کر کے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ بھی دم توڑ چکا ہے، پہلے شخص کے پاس آتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ بھی مر چکا ہے، پیاس کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے۔ یہ محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے درمیان کہ خود پیاسا رہا، خود تکلیف میں مغمون رہا، لیکن خود پانی پینے کے بجائے جو پاس سے آواز آ رہی تھی ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لوگ دے کر کے بھیجا کہ میں نہیں پیوں گا، مجھ سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے، اس کے پاس لے کر کے جا۔ خود کی دم توڑنا وہ گوارا سمجھا، لیکن اپنے ضرورت سے زیادہ اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیا، اس کو سمجھا۔ یہ ہے مسلمانوں کے درمیان یہ ہے مسلمانوں کے درمیان محبت۔ معزز سامعین، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا رشتہ ہے جس میں کھارا اور کھوٹا نہیں ہے، یہ حقیقی رشتہ ہے۔ اگر ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کہیں دور کا سفر کرنا ہوتا ہے، اگر پاس کا کوئی پیسنجر اگر وہ بھی وہاں پہ جاتا ہے تو آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں جہاں پہ جا رہا ہوں تو بھی وہیں پہ جا رہا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت ہونے لگتی ہے۔ سارا سامان، جتنے سامان ہوتا ہے ان کو ٹھہرا دیتا ہے کہ تو دیکھ ریکھ کر، تو جہاں پہ جاتا میں بھی وہاں پہ جاؤں گا، پھر ان کے ذمے ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج ہم جو مسلمان ہیں ہمارا بھی تو مقصد یہی ہے، ایک اللہ کو مانتے ہیں، یہ قرآن، ایک نبی، مقصد وہی، منزل وہی، سب کو مرنا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر ہمارے درمیان بھی وہی محبت پیدا ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کے درمیان وہ محبت رکھ دیا کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان بالکل محفوظ رہنا چاہیے اور ضرورت کے وقت مدد کے لیے حاضر ہونی چاہیے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی کے پریشانیوں میں سے، تکلیف میں سے ایک تکلیف کو کم کر دیتا ہے، ان کے دکھوں میں سے کسی ایک دکھ کو کم کرتا ہے، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا اور کہے گا کہ تو نے تیرے مسلمان بھائی کی مدد کی تھی، آج میں تیرا مدد کروں گا، تیری تکلیف کو میں دور کروں گا، تجھے میں مصیبتوں سے بچاؤں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کروا دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان
وہ محبت پیدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھتے ہوئے کہا کہ تم مومنوں کی مثال سمجھنا چاہتے ہو، ان کے درمیان تعلقات کو سمجھنا چاہتے ہو، ترى المؤمنین، تم مومنین کو دیکھو گے، وتراحمہم وتعاطفہم وتعاطفہم، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں وہ اس طرح سے ہوں گے جیسے کہ ہمارے باڈی کا کسی ایک پارٹ کو اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی پہنچتی ہو تو پورا جسم جس طرح سے تکلیف میں تڑپتے ہیں، تو سماج کی کسی ایک مسلمان بھائی کو اگر کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اڑوس پڑوس کو بھی وہ محسوس ہونا چاہیے، وہ تکلیف اس میں احساس ہونا چاہیے۔ یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنے صحابہ اکرام کے درمیان چھوڑ کر کے گیا تھا، ہمارے درمیان بھی وہی محبت ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بنتے ہیں۔ سلام کرنا، جب پاس سے گزرے سلام کرے، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور سماج میں پختگی آتی ہے، جان پہچان اور تعلقات بڑھتا ہے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا کامل ہے، اور اس وقت تک جب ایمان والا نہیں ہوگا تو جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ تمہیں میں ایک چیز بتاتا ہوں، الا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایک چیز پر تنبیہ نہ کر دوں، ایک چیز نہ بتا دوں؟ نبی کریم صحابہ اکرام پوچھا اللہ کے رسول بتا دیجئے وہ چیز کیا ہے؟ کہا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، ایک دوسرے سے محبت اگر پیدا کرنا چاہتے ہو کہ ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سماج میں محبت بڑھے گی، ایک دوسرے سے جان پہچان ہوگا۔ جب راستے سے گزارو تو سلام کر دیا کرو، جان پہچان بڑھے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے جو اسے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کہ جب پاس سے گزرو تو سلام کر لیا کرو، حال چال پوچھ لیا کرو، انشاءاللہ اس سے خوشی محسوس ہوگی، دل کا بوجھ ہلکا ہوگا اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی چھینک آئے تو جب وہ الحمدللہ پڑھے تو جواب میں یرحمک اللہ پڑھو۔ اسی طرح سے یہ حقوق میں سے ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ جب کوئی بیمار پڑے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کے یہاں جا کر کے حال چال پوچھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ جب لوگ حساب و کتاب کے لیے آئے گا تو مسلمان جو ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ میں دنیا میں بیمار ہو گیا تھا، تم مجھے دیکھنے نہیں آیا تھا۔ کہے گا کہ اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اب تو رب العالمین ہے، دونوں جہاں کے رب ہے، آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمائے گا کہ میں بیمار ہوا تھا، یعنی میرا نیک بندہ، میرے بندہ دنیا میں بیمار ہوا تھا، تو نے جا کر کے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، تو نے اس کو جا کر کے حال چال نہیں پوچھا، تو نے اس کو دلاسا نہیں دلایا۔ یعنی اگر کوئی مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ نیکی دیتا ہے جو دیکھنے کے لیے جاتا ہے یا حال چال پوچھنے کے لیے جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں دنیا میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو نے مجھے دیکھنے نہیں آیا تھا، اگر تو وہاں پہ جاتا تو تو مجھے وہاں پا لیتا۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اگر کوئی اپنی سماج میں بیمار پڑ جاتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی اس کے اوپر لاحق ہو جاتا ہے تو حال چال پوچھی جائے، ان سے معلوم کی جائے، بات چیت کی جائے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق میں سے ایک حق رکھ دیا ہے کہ جنازے کے پیچھے بھی چلا جائے، جب اس دنیا سے دار فانی سے وفات کر جائے، کوچ کر جائے تو اس میں جنازے میں شامل ہو، دفن کفن تک رہو، اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اسلامی سماج قائم رہے تو جن چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے وہ غیبت، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے بات کرنا، اس سے سماج ٹوٹ جاتی ہے۔ اس میں سماج کے اندر غیبت کی وجہ سے اور کسی کے بارے میں بھلا برا کہنے سے سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ صحابہ اکرام کہنے لگے کہ ایک تو بھائی کا گوشت کھانا، اوپر سے پھر مرا ہوا بھائی، یہ تو کتنی گندی چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح میں فرمایا، جو محدثین اکرام ہے اس نے بھی، کہ
اگر کوئی شخص ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے تو کوئی کسی کا غیبت نہ کرے، کسی کی برائی کسی کے سامنے نہ کرے، اس سے سماج میں بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، اللہ کے رسول، اگر میں کسی کے بارے دوسرے کے سامنے کہوں اور وہ جو میں کہوں وہ چیز اس کے اندر حقیقی طور پر موجود ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، فقد اغتبتہ، حقیقتاً طور پر یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز نہیں ہے اور پھر دوسرے کو لگاتے ہیں تو پھر بہتان تراشی ہے، الزام تراشی ہے، الزام لگانا۔ اور اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے کفارہ رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہونے سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو غیبت جیسی مہلک بیماری سے سب کو اجتناب رہنا پڑے گا اور ان سے پاک کو صاف سماج کو رکھنا پڑے گا، تبھی جا کر کے سماج کے اندر محبت، اخوت، وہ بھائی چارگی اور ہمدردی، ان جیسی چیزوں سے سب ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں سے ایک دوسرے کی پریشانی کو ہٹانا، جیسے ابھی موسم سرما، ٹھنڈی کا موسم ہے، تو ان موسموں میں چاہیے کہ جو موسم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ہم چوک چوراہے پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ موسم کو بولتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، اور وہ نہ جانے باتوں باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کچھ سے کچھ کہہ جاتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ یؤذینی ابن آدم مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی ہم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں، کیسے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یسب الدہر، لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہی تو ہوں، یعنی چوک چوراہے پر اگر لعن و طعن یا کسی طرح کی گفتگو اگر لوگوں کے درمیان ہو تو حتی الامکان اسے بچے، اس سے روکے اور خود بچے اور لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کرے، تب جا کر کے سماج کے اندر ایک محبت پیدا ہوگی اور سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہونے سے بچ جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہی فرمایا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، یہ آگے کا ٹکڑا بہت خطرناک ہے جس میں فرمایا ذمہ داری کو ہم انسانوں مسلمانوں کے درمیان رکھ دیا کہ ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھائی بھائی ہے فاصلحوا، تو صلح کے ساتھ رہو، مل جل کر کے رہو، بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں سب بھائی بھائی جب ہو گئے تو ان کے ساتھ بہترین سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر رکھ دیا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہم اپنے سماج کو غیبت اور چغلی، برائی اور الزامات، بہتان تراشی، لعن و طعن، غلط افواہیں، ان ساری چیزوں سے حتی الامکان بچا کر کے رکھیں، تب جا کر کے آپس میں محبت پیدا ہوگی، تب جا کر کے ہم کامیابی کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔